العالمین ہے، اللہ کا حبیب، کہ خدا نے اپنی وحدانیت کا اعلان بھی کروایا تو مصطفیٰ سے کروایا۔ کیا عظمت ہے رسول خدا کی۔ تو ہماری بات وحدانیت پہ جاری تھی، تو توحید فی الذات پہ بات ہوئی، توحید فی الصفات میں بات امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے خدا کی صفات قرار دیں، صفات موصوف کی غیر ہوتی ہیں، تب یہ ان صفات کی بات ہے جو صفات خدا کے مناسب نہیں ہیں بلکہ ممکن الوجود کے مناسب، ورنہ خدا کی صفتیں تو ہیں، کچھ عین ذات ہیں کچھ عین ذات نہیں، لیکن ان صفات کی نفی کی بات ہو رہی ہے جن کا تعلق اللہ سے نہیں بلکہ مخلوق سے ہے۔ آج ہماری بات جو خطبہ توحید میں امام نے فرمایا فَمَنْ وَصَفَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ، کہ جس نے اللہ کے ممکن الوجود جیسی صفتیں اور اوصاف قرار دیے، اس نے خدا کو کسی چیز سے ملایا، کسی اور چیز سے ملایا۔ فَقَدْ قَرَنَهُ وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ سَنَّاهُ، جس نے خدا کو کسی اور چیز سے ملایا اس کی نگاہ میں پھر خدا یکتا نہیں بلکہ کیا ہے؟ دو ہے۔ سنا ہو، دو خدا اس نے قرار دے دی، ایک موصوف اور دوسرا خدا کون ہے؟ صفت۔ جتنی صفتیں ہوں گی اتنے خدا بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تعدد القدماء یعنی بعض کا نظریہ جو ہے وہ جو کہتے ہیں صفات خدا زائد ہیں ذات پہ، جیسے اشاعرہ نے کہا، تو ان پہ ایک اشکال یہ کیا گیا کہ اس سے تعدد الالہہ تعدد القدماء لازم آتا ہے، کیونکہ موصوف جو الہ ہے وہ ہمیشہ سے ہے تو صفتیں بھی پھر ہمیشہ سے ہیں، زائد ہیں، تو جب زائد ہیں تو جتنی صفتیں ہوں گی اتنے الہ ہو جائیں گے۔ تو لہذا اس سے جیسے قریش مکہ نے کتنے معبود بنائے تھے؟ کوئی 360 کہتا ہے، کوئی 313 کہتا ہے، ٹھیک ہے، 360، چلو 360 بت بنائے تھے۔ تو یہ جو اشاعرہ کا نظریہ ہے اس سے تو ایک نہیں، دو نہیں، 300 نہیں، اگر 1000 صفتیں خدا کی مانے وہ بھی جو ہم تک پہنچے، یہ جگہ مناسب ہے شیخ قادر صاحب کی، یہ جگہ دیکھیں اگر خدا کی 1000 صفتیں تو جو ہم تک پہنچے صفتیں تو اور بھی ہیں، تو اگر وہ ساری صفات زائد ذات پر ذات ہیں، ذات خدا پہ ذات زائد ہیں، تو پھر جو ہے کوئی 1000 الہ بن جائے۔ شیخ نے یہ آپ کی جگہ ہے، آپ منیٹر ہیں تو آپ کی مناسب جگہ ہونے سے پڑے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وَمَنْ سَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّاهُ، کہ جس نے خدا کو دو قرار دیا اس نے خدا کا جز قرار دے دیا۔ جو دو ہوتے ہیں ایک اور ایک، دو مل کے ایک بنا، تو ایک پہلا یہ جز دوسرا یہ جز، تو اس کا مطلب ہے خدا کے دو جز، اگر ایک صفت ہے ایک موصوف ہے تو دو جز، دو صفتیں ہیں تو تین جز، تین صفتیں ہیں تو تین جز، چار صفتیں تو چار جز، جتنی صفتیں اتنے جز۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کی جو صفتیں ممکن الوجود والی قرار دیتا ہے وہ خدا کو اتنے ہی جز اس کے بنا رہے، اور حالت صفات قل هو اللہ احد کے پاس میں ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے احد۔ احد سے کیا مراد ہے؟ یکتا، یعنی بسیط، یعنی مرکب نہیں ہے، جب مرکب نہیں ہے تو اس کے جز کوئی نہیں۔ جی تو من سناہ فقط جزاہ ومن جزاہ فقط جاہلہ، کہ جو خدا کے جز قرار دے رہے، خدا کو مرکب قرار دے رہے، خدا کا جسم قرار دے رہے، پھر وہ اصلی خدا سے جاہل ہے، کوئی نقلی خدا اس نے اپنا تخیل میں، خیال میں، اپنے تصور میں بنایا ہوا ہے۔ جیسے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ جو تو نے اپنے تصور میں خدا کا تصور کیا ہوا ہے وہ تیرے تصور میں تیری مخلوق ہے، تیری عقل نے اسے خلق کیا ہے۔ خدا ما سے اللہ جو ہے ما سوا ہو، اس کے علاوہ ہے۔ تو وہ جو انسان کے وہم میں انسان نے خدا کی صفتیں بنائی ہوئی ہیں، خدا کے
خدا کے جسم کو بنایا ہوا ہے، وہ 100 مرتبہ خدا کو دیکھا جیسے روایت میں جسم بنایا ہوا ہے، حال میں مزید والی بات کہ خدا کی ٹانگ ڈال دیے جہنم میں نعوذ باللہ، تو وہ کوئی اور ان کا اپنا ذہنی بنایا ہوا کوئی مخلوق خدا ہے، جو اصلی اللہ ہے، جو اصلی خالق ہے وہ ایسا نہیں ہے، وہ بسیط ہے، اس کے کوئی جز نہیں ہے، اس کی صفتیں زائد نہیں ہیں، اس کی جناب عین ذات ہے بعض صفتیں۔ تو اس حوالے سے فقط جاہلہ ومن جاہلہ فقط اشار الیہ، تو جو خدا سے جاہل ہوتا ہے وہ اس کی طرف پھر اشارہ کرے گا، کیونکہ اشارہ جب کیا جاتا ہے جس جہت کی طرف تو اس طرف خدا محدود ہو جائے گا، دوسری جہتیں خالی ہو جائیں گی، خدا ایک جگہ ہوگا محدود ہو جائے گا، تو اصلی خدا سے انسان پھر جاہل ہو گیا۔ ومن جاہلہ بلے ومن جاہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حدہ، کہ جس نے خدا کی طرف اشارہ کیا اس نے خدا کو محدود کر دیا۔ اب اشارہ مطلق ہے، ذہنی اشارہ ہو یا حسی خارجی اشارہ ہو، ذہن میں بھی یہ اشارہ نہ ہو کہ آسمان کی طرف اشارہ جائے۔ ہاں ایک حال ہے جو لوگ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں یا آسمان کی طرف انگلی کرتے ہیں، اگر مراد یہ خدا کی مانوی رفعت و عزت اور اعلیٰ مقام، تو اس کا ظاہر روایات میں اس کو ٹھیک کہا گیا ہے، اس کا حرج نہیں ہے۔ ومن اشار الیہ فقد حدہ، تو اس نے خدا کو محدود کیا۔ ومن حدہ فقد عدہ، جس نے خدا کو محدود کیا اس نے شمار کیا، شمار کرنے والی چیزوں میں کہ یہ ایک ہے، یہ دو ہے، یہ تین ہے، یہ چار ہے، تو خدا کو اس نے شمار کرنے والی، حالانکہ خدا شمار کرنے والی چیزوں میں نہیں ہے، ممکن الوجود کو شمار کیا جاتا ہے، خدا کو شمار نہیں کیا جاتا۔ ومن قال فیما، جس نے یہ کہا کہ خدا کس چیز میں ہے، فقد ضمنہ، اس نے خدا کو کسی چیز میں متضمن کر دیا، یعنی حلول کا قائل ہو گیا، یعنی صوفیوں کے نظریے کا قائل ہو گیا۔ جیسے کہ ابن عربی کے بارے میں اس کی کتاب میں یہ موجود ہے جملے، ما فی جبتی الا اللہ، ما فی جبتی، یہ اس کا جبہ ہے، اس نے کہا میرے جبے کے اندر میں نہیں ہوں اللہ، انا الحق، اس نے کہا میں ہی حق ہوں۔ ابن عربی کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا، لیکن جو تحقیق ہے سنی متعصب ہے، صوفی ہے، اس میں علماء کی تحقیق موجود ہے۔ باقی جیسے ہم اہل سنت سے نام لے لیتے ہیں، صرف کی کتابیں ان کی پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح بہت سارے علوم میں اگر کسی سنی کا علم تھوڑا بہت لے لیا اس فن میں، عرفان میں، ٹھیک ہے، تو وہ اور بات ہے، ممکن ہے بعض علماء نے اس کو جو ہے اس سے وہ علم عرفانی طور پہ وہ چیزیں اس کی اصطلاحات یہ چیزیں لے لی ہوں، وہ اس میں اتنی حد تک حرج نہیں ہے۔ لیکن کوئی اگر اس کو کہے کہ وہ شیعہ ہے اور فقیہ ہے اور عارف اس معنی میں ہے جس معنی میں اہل بیت چاہتے ہیں، اور چھٹے امام نے صوفیوں پہ لعنت کی ہے، صوفی سے مراد وہ صوفی نہیں جو بر صغیر میں ہر داڑھی والے کو کہتے ہیں صوفی صاحب تھوڑا آگے ہوتے ہیں، کہیں بس میں بھی کھڑے ہوں، کہیں دکان پہ کھڑے ہوں، صوفی صاحب تھوڑا جگہ دینا، ٹھیک ہے، تو ہر داڑھی والی کو صوفی یا مولوی کہہ دیتے ہیں، یہ وہ مراد نہیں۔ صوفی سے مراد وہ صوفی ملعون ہے چھٹے امام کے نگاہ میں جو حلول کا قائل ہے، جو یہ کہ نظریہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ مخلوق میں حلول کر گیا ہے یا اتحاد ہو گیا ہے، تو یہ صوفیوں کا نظریہ ہے، ائمہ کے زمانے سے آ رہا ہے، آج کو نیا نظریہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہر چیز اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، درخت، چرند، پرند، انسان، حیوان، یہ سب اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے، وجود کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو یہ انہوں نے قرآن کے خلاف اور اسلام کے خلاف جو صوفیوں نے نظریہ دیا، تو اس نظریے پہ چھٹے امام کی لعنت ہے کہ صوفیوں پہ خدا کی لعنت ہے، جنہوں نے ایک خدا نے کروڑوں خدا بنا دیے، اربوں خدا بنا دیے، کہ جتنی مخلوقات ہیں اتنے ہی ان کی نگاہ میں خدا ہے، ہر طرف خدا ہی خدا ہے ان کی نگاہ میں۔ اور بڑی خطرناک تفصیلی باتیں ابن عربی کے نقد کے حوالے سے اگر یا باقی صوفیوں کے رد میں اگر آپ علماء کی کتابیں یا ان کے محاضرات سننا چاہیں تو یہ الگ موضوع ہے، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے، لیکن امام کے جو ہے یہاں جملے میں ایک بات آئی ہے صوفیوں کے بارے میں، وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ وَمَنْ قَالَ فِيمَا، کہ خدا کس میں ہے، کسی چیز کے اندر، کوئی کہے کہ کعبے کے اندر ہے خدا، نعوذ باللہ، مسجد کے اندر ہے خدا، ہر جگہ ہے، کسی جگہ محدود نہیں ہے، نہ کسی انسان کے اندر ہے۔ ہاں وہ حدیث قدسی کہ لا یسعنی السماوات والارض، کہ میرے لیے آسمان اور زمین وسعت نہیں رکھتے، یسعنی
قلب عبدی المؤمن کے مومن بندے کا دل میرے لیے وسیع ہے. یہ نہیں خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ مومن بندے کے دل میں میری یاد ہوتی ہے, مجھے بھولتا نہیں ہے, یہ مراد ہے. فاذکرونی, تو مومن یاد رکھتا ہے خدا کو, بھولتا نہیں ہے, خدا کے ذکر میں رہتا ہے, خدا کی اطاعت میں رہتا ہے, تو وہ مومن بندے کے دل میں خدا ہے. یہ مراد ہے نا کہ خدا اس دل میں کوئی جو اس کا جسم ہے یا محدود ہو گیا ہے, یہ مراد نہیں ہے. تو اس مقام پہ اگر کوئی یہ نظریہ رکھے توجہ سے, پچھلے برادران بھی توجہ سے, یہ جو بہت مہم باتیں ہیں, تو وہ صوفی, تو بعض اوقات صوفیاء کرام مثلا کہہ دیا جاتا ہے, جیسے مثال کے طور پہ عبداللہ شہبازی ہیں کراچی میں, جن کا مزار ہے, صاحب کرامت, بزرگ ہستی گزری, عالم دین تھے. یا انڈیا میں کچھ بزرگان ہیں, ٹھیک ہے, میرے خیال میں جی ہاں ممکن ہے, وہ تو عبداللہ شہبازی جو امام زادہ ہے. یعنی مقصود ہے کچھ ایسے بزرگان ہیں جنہوں نے دین پھیلایا, جنہوں نے محبت اور احترام اور اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی. جیسے بابا فرید گنج شکر کے بارے میں ہے کہ انہوں نے مجلس برپا کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کی, اور اس کام میں انہوں نے اپنا ماتھا کسی چیز پہ مارا, زخمی ہو گئے, اور انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ یہی اہل بیت کا دروازہ ہی بہشتی دروازہ ہے, اس کو نہیں چھوڑنا. لوگوں نے بعد میں وہاں ایک دروازہ بنا دیا کہ جو اس دروازے سے گزر جائے گا وہ بہشتی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس طرح لوگوں نے تبدیلیاں دی, اور آج کل بھی وہ ویڈیو پہ دکھا رہے تھے کہ لوگ بہشتی دروازے سے گزر رہے ہیں اور پولیس والے انہیں مار رہے ہیں کہ تیزی سے گزرو, تیزی سے گزرو. تو وہ کسی نے لطیفہ لکھا تھا, بھائی بہشتی دروازے سے جو ہے نا وہ کچھ سزا لے کے گزر رہے ہیں, بہشت میں ویسے نہیں جا رہے ہیں. تو علا کل حال اس طرح کے جو بزرگان گزرے ہیں ان کے بارے میں تحقیق کی ضرورت ہے, ان کی زندگی کیسی تھی اور انہوں نے تبلیغ میں کیسے کام کیا, کیا وہ صوفی ہیں نہیں ہیں, یہ ایک الگ موضوع ہے مسلسل اور دقیق تحقیق کی ضرورت ہے. نام کسی کو صوفی کہہ سکتے ہیں جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ حلول کا قائل ہے, یہ اتحاد کا قائل ہے, اور اگر ثابت ہو جائے تو پھر وہ کہنا پڑے گا. ومن کان فیما فقط ضمنہ, ومن کان علامہ, جس نے کہا کہ خدا کس چیز کے اوپر ہے, جیسے قرآن میں ہے نا وعلی العرش استوى, کہ خدا عرش پہ مستوی ہوا. تو یہ ظاہری تعبیریں ہیں, جیسے ید اللہ فوق ایدیہم. محسن العقیل رضوان اللہ علیہ جب حج پہ گئے تو امام کعبہ نے پوچھا کہ تم جو شیعہ ہو ظاہر قرآن کی بجائے کبھی کبھی باطن میں چلے جاتے ہو, تو ظاہر قرآن کو ٹھکراتے اور یہ غلط ہے. تو ظاہر قرآن شیعہ مانتے ہیں, لیکن بعض اوقات ظاہر قرآن خدا کی شان کے مناسب نہیں, باقی آیات روایات عقل کے مخالف ہے. خدا عرش پہ تو نہیں بیٹھا, اس سے مراد قدرت ہے, ید اللہ سے مراد بھی قدرت ہے ظاہر, اگر ہم نے اس کی تعویل کرنی پڑے گی. تو اس نے کہا نہیں جی یہ ظاہری لیں, بالکل جیسے ہی ویسے لیں. تو وہ امام کعبہ نابینا تھا, تو انہوں نے آیت پڑھی, آیت اللہ محسن حکیم نے, من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. آپ کہتے ہیں کہ ہر جگہ ظاہری لینا ہے, باطن اور تعویل نہیں ہونی چاہیے, تو پھر آپ ماشاءاللہ اندھے ہیں, تو آپ چاہیں گے پھر آخرت میں بھی آپ اندھے ہوں گے. پھر وہ چپ ہو گیا. تو مقصد کہنے کا ہے کہ من قال علامہ, کہیں تعویل کرنی پڑے گی. وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون, جی آپ من کان فی ھذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. اس کی باطن یہ ہے کہ جو دنیا میں 12 ائمہ اور خصوصاً علی کی ولایت, تفسیر کی روشنی میں, روایت کی روشنی میں علی کی ولایت سے اندھا ہے, وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا, آنکھوں سے بھی اندھا اٹھایا جائے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا, سبیل علامہ مجلسی نے پورا چیپٹر مولا علی کی ولایت پہ روایات جمع کی. سبیل مولا علی کا صفاتی نام ہے, جیسے اللہ کے صفاتی نام, رسول کے صفاتی نام, علی کے بہت سارے صفاتی نام قرآن میں ہے. اس وجہ سے وہ اندھا اٹھایا جائے گا روز قیامت, چونکہ وہ سبیل سے بھٹکا ہوا تھا, علی سے بھٹکا ہوا تھا. دل کے درود پڑھ دے پاک محمد. پہلے آپ نے مل کے درود پڑھے, آپ الگ الگ پڑھ پڑھ. وہ کہتے ہیں اگر اگلے بولو, اگلے تو ماشاءاللہ کچھ پڑھ رہے, آپ پچھلے بھی درود پڑھ پڑھ.
ومن قال علامہ، جس نے کہا خدا کس چیز کے اوپر ہے، فقد اخلا منہ، اس نے خدا سے بعد دوسری جگہوں کو خالی کر دیا۔ اگر کسی ایک جگہ قرار دے دیا دوسری جگہ تو خالی ہو گئی۔ کائن لا الحدث، خدا موجود ہے لیکن حادث نہیں ہے۔ خدا قدیم ہے یا حادث ہے؟ حادث کی کیا تعریف ہے؟ مسبوق بالغیر، مسبوق بالعدم، یعنی اس سے پہلے عدم ہے پھر وجود میں آیا، یا پہلے کوئی اور ہے پھر وہ بعد میں آیا، اس کو حادث کہتے ہیں۔ کل کائنات حادث ہے، اللہ قدیم ہے۔ قدیم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو ہیں، قدیم زماناً و قدیم ذاتاً۔ زماناً آدم بھی قدیم ہے، ٹھیک ہے ہماری نسبت، لیکن ذاتاً فقط ایک ہی قدیم ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ کائن لا الحدث، یعنی خدا ہمیشہ سے حادث نہیں ہے، یہ نہیں کہ اس سے پہلے کوئی تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ موجود لا عدم، موجود ہے، ایسا موجود ہے کہ جس سے پہلے عدم نہیں ہے۔ ہم موجود ہیں، ہم پہلے نہیں تھے پھر وجود میں آئے۔ ما کل شے لا بمقارنتی، خدا ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن ملا ہوا نہیں ہے۔ جیسے ہماری یہ انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ساتھ بھی ہیں لیکن ایسی مقارنت نہیں ہے خدا کا، ہے بھی صحیح ساتھ لیکن ملا ہوا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ما کل شے لا بمقارنت و غیر کل شے لا بمزایلت، ہر شے کا غیر بھی ہے لیکن ایسی غیریت نہیں ہے جو زوال کی بات، یعنی اس سے زائل والی بات، ایسی مغایرت نہیں ہے۔ فاعل لا بمعنی الحرکات والآلہ، خدا فاعل ہے لیکن جیسے ہم فاعل ہیں، ہم حرکت کرتے ہیں مثلا چلنے کے لیے، ٹھیک ہے، ہمیں حرکت چاہیے، اس طرح بولنے کے لیے حرکت چاہیے، دیکھنے کے لیے آلہ چاہیے، سننے کے لیے آلہ چاہیے، بولنے کے لیے پاؤں جو ہے حرکت کا آلہ، تو یہ آلات ہمیں چاہیے کام کرنے کے لیے، یہ پورے اعضاء و جوارح آلات ہیں کام کرنے کے۔ خدا بغیر ان آلات کے کام کر سکتا ہے، کون؟ فیکون۔ بصیر اذ لا منظور الیہ من خلقہ، بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، بغیر کانوں کے سنتا ہے، بغیر زبان کے بولتا ہے، اور بصیر ہے، ہر وقت دیکھنے والا، لا منظور الیہ من خلقہ، اس وقت سے بصیر ہے، دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے جب تک کوئی ایسی مخلوق ہی نہیں تھی جس کی طرف نظر کی جائے، لہذا بصیر ہے۔ متواحد اذ لا سکن یستانس بہ، خدا وحدہ لا شریک ہے، اسے کسی ایسے سکون کی ضرورت نہیں جس کے ذریعے سے انس حاصل کرے۔ ولا یستوحش لفقدہ، خدا اگر کسی کوئی بھی کچھ مخلوق میں کوئی بھی چیز نہ فقط ہوئی ہو تو خدا کو وحشت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، کسی کے انس کی اسے ضرورت نہیں ہے، نہ اسے بیوی کی ضرورت، نہ بچوں کی، نہ دوست کی، نہ ساتھی کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایسا متواحد ہے، ایسا واحد ہے کہ جسے بغیر کسی کے استئناس کی ضرورت ہے، نہ وحشت ہوتی ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان، شہر قرآن کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا میں کوئی بھی نہ رہے میرے علاوہ اور میرے پاس اللہ کی کلام ہو تو مجھے وحشت نہیں ہوگی۔ قرآن میرے پاس ہو اور ساری دنیا فنا ہو جائے مجھے وحشت نہیں ہوگی۔ اور روایت میں اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے کلام کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز پڑھ لو، اور اگر چاہتے ہو تو اللہ آپ سے کلام کرے تو پھر قرآن پڑھ لو۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ ماشاءاللہ کچھ بندے بول پڑے الحمدللہ۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ تو جب اللہ سے آپ باتیں کر رہے ہیں، اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، تو پھر اللہ جیسا رحمان اور رحیم و کریم جو ہر جگہ ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جب آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پاس ہے، تو پھر ہم سب کو وحشت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ لہذا جب پریشان بندہ ہو، وحشت میں ہو تو قرآن پڑھے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ جناب سید نے مولا علی سے کہا تھا کہ میری قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا۔ قرآن کی آیت بھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صلو علی محمد و آلہ محمد۔ انشاء الخلق انشاء وابتدأہ ابتداء، خدا نے خلق کو انشاء کیا، پیدا کیا، ابتدا سے پیدا کیا، یعنی
دوسرے جو لوگ کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ پہلے کوئی سیمپل ان کے سامنے ہوتا ہے، کوئی تھیوری ہوتی ہے، کوئی نقشہ ہوتا ہے، پھر اس کے مطابق وہ بناتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں ایسی بات نہیں خدا کے بارے میں، جیسے فاطر الخلائق، فاطر السماوات، فاطر کا بھی یہی معنی ہے کہ سب کا کوئی تجربہ، کوئی مشاہدے کے بغیر خدا بنانے والا ہے۔ بلا رویت آجالہا، اس نے پہل خلق کو ایجاد کیا بغیر کسی فکر کی جولانی کے اور بغیر کسی تجربہ کے جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی۔ بلا رویت ولا تجربۃ استفادہ، پہلے کوئی تجربہ اس حوالے سے نہیں کہ آسمان کیسے بنانا ہے، زمین جو چاہا بنا دیا، جب چاہا بنا دیا۔ ولا حرکت احدثا، خدا کو حرکت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو ادھر ادھر ہمیں حرکت کرنا پڑتی ہے، پاؤں کی حرکت، فکر کی حرکت، بہت ساری حرکتوں کے بعد کوئی چیز وجود میں آتی ہے۔ ولا حمامت نفس اضطرب فیہا، اور بغیر کسی حرکت کے اور بغیر کسی بلبلہ اور جوش کے جس سے وہ بےتاب ہوا ہو، یعنی ہمارے اندر جب کوئی کام ہم کرنا چاہتے ہیں ایک جوش آتا ہے، بلبلہ آتا ہے، جب بےتابی آتی ہے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں، خدا اس طرح کام نہیں کرتا۔ احال الاشیاء لاوقاتہا، خدا نے ہر چیز کو اس کے وقت کے اوپر چھوڑا ہے کہ یہ چیز اس ٹائم پہ ہوگی۔ جیسے 7 دنوں میں اس زمین کو اور آسمانوں کو خدا نے پیدا کیا، خدا میں قدرت ہے، وہ پیدا کر سکتا ہے اس سے پہلے، لیکن اس چیز میں صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے پہلے وہ خلق ہو جائے۔ وہ چیز یہ چاہتی ہے، بچہ یہ چاہتا ہے کہ 9 مہینے کے پروسیجر سے گزرے، یا 8 مہینے یا 7 یا 10 مہینے، تو تب جا کے وہ صحیح طور پہ کامل جامع نشو و نما پا سکتا ہے۔ تو خدا کی قدرت میں وہ لحظے میں خلق کر دیں، لیکن اس چیز کا تقاضا ہے کہ وہ اتنا وقت لے۔ وَلَعْمَ بَيْنَ مُخْتَلَفَاتِهَا، اور اسی مقام پہ فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا، بے جوڑ چیزوں میں توازن و ہم آہنگی پیدا کی۔ وَلَعْمَ جو ہوتا ہے نا ایک التئام، یعنی ایک توازن اور اس میں ہم آہنگی، بین مختلفاتها، مختلف چیزیں، مثلا انسان کے بارے میں ہے کہ کتنی چیزوں سے مل کے بنا ہے، 4 چیزوں سے، عناصر اربع، پانی، مٹی، آگ، ہوا۔ اصل میں یہ ٹھیک ہے، نظریہ قدیم موجود ہے، جدید نظریہ کچھ اور ہے، لیکن یہ ہے کم از کم اتنا تو ہمیں پتہ ہے، آدم کو جب اللہ نے پیدا کیا تو رسول خدا نے کیا فرمایا، کن تو نبی و آدم و بین الماء، ماء اور تین تو 2 چیزیں تو ہیں نا، باقی آگ اور ہوا ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، واضح شیخ زمین صاحب۔ تو اس مقام پہ یہ 2 چیزیں قدر متیقن ہیں۔ اس کے بعد روح ہے، روح کو خدا نے انسان کے اس کے مجسمے میں ڈالا۔ پھر فرماتے ہیں وَغَرَّزَ غَرَائِزَهَا وَأَلْزَمَهَا أَشْبَاهَا، خدا نے جب ہم اس چیز کو اندر توازن پیدا کر دیا تو ہر چیز کو جداگانہ طبیعت اور مزاج کا حامل بنایا ہوا۔ جو غرائز ہوتے ہیں، جو غریزے، جو انسان کے اندر اس کی شہوتیں ہیں، اس اعتبار سے اس چیز کو جیسے مناسب تھا اس کے اندر غریزے رکھنا، فطرتیں، طبیعتیں رکھنا، اس کو اس حساب سے عطا کر دیا۔ عالماً بہا قبل ابتدایا، ان غریزوں کے بارے میں خدا کو علم ہے اس سے پہلے کہ وہ غریزے وہ انسان کے اندر حسرتیں، وہ بلبلے، وہ جذبے جو رکھیں، تو کس کے اندر کیسا رکھنا ہے جذبہ۔ ماں کے اندر عاطفت کو رکھا، باپ کے اندر مشقت کے تحمل کا جذبہ اور مزاج رکھا، تو جس کو جیسا مزاج چاہیے تھا، جیسا مناسب تھا، ویسے خدا نے رکھا۔ میں نے محیطاً بحدودہا و انتہایا عارفاً بقرائنہا و احنایا۔ تو اس مقام پہ یہ ہمارا جو محل شاہد تھا وہ تقریباً گزر چکا ہے، اور باقی آگے بہت ساری لمبی باتیں ہیں۔ اتنا ہی ہمارا محل شاہد تھا کہ امام علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ خدا کی جو وحدانیت صفات اور افعال ہے، خدا صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، افعال میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور اس کے فعل اور باقی مخلوق کے افعال ایک جیسے نہیں ہیں۔ خدا آلات کا محتاج نہیں ہے،
انسان اپنے فعل کو انجام دینے کے لیے آلات کا محتاج ہے۔ تو یہ توحید فی الافعال ہو گئی، اور توحید فی الصفات بھی امام نے بتا دی کہ ممکن الوجود کی صفات اس سے جدا ہوتی ہیں، الگ ہوتی ہیں، خدا کی صفات اس طرح نہیں ہے، ورنہ تعدد الالہہ لازم آ جائے گا۔ یہاں پہ یہ مختصر سا حصہ جو امام کے خطبے سے لیا گیا، اس کے علاوہ کافی میں بہار الانوار میں پورے چیپٹر ہیں، توحید کے حوالے سے بہت ساری روایت ہے۔ کوشش کریں کہ اگلے ایام میں تھوڑی سی گفتگو جو ہے مزید ان روایات کی روشنی میں اور آیات کی روشنی میں کی جائے۔ درود بار محمد و آل محمد۔ روزے کے وجوب کے اعتبار سے کچھ شرائط ہیں۔ روزہ کب واجب ہوتا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کو بالغ ہونا چاہیے۔ اب لڑکے کا بلوغ جو ہلالی اعتبار سے، یعنی ہم ہجری اعتبار سے جو ہمارے اسلامی مہینے ہیں، اس اعتبار سے اس کو بلوغ کو دیکھا جائے گا۔ 14 سال 14.5 بعض میں لکھا ہے، لیکن اس کی مختلف علامتیں بیان کی گئی ہیں جو توضیح المسائل میں موجود ہے، ممکن ہے یہاں بیان کرنا مناسب نہ ہو۔ تو برکیف 14 سال جو ہے وہ لڑکے کے بلوغ کے لیے، اس کے بعد اس پہ نماز روزے تمام احکام اس کے ذمے ہیں، حرام چیزوں سے بچنا۔ لڑکی جو ہے مشہور نظریہ 9 سال ہلالی، جس کے بعد وہ بالغ ہوتی ہے اور اس پہ روزے واجب ہیں۔ اگر کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے چھوٹے بچے یا بچیاں، تو وہ پھر ان کے اوپر قضا ہے، سردیوں میں مثلا وہ قضا کریں، لیکن چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ بعض وقت انسان کا ذہن ہوتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، یا والدین شفقت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی بچی چھوٹی ہے یا بچہ چھوٹا ہے، میں چھوڑو ابھی جو ہے یہ نہیں، تو حالانکہ ایسے نہیں، اگر ان کے ذہن کو شروع سے مضبوط بنائے تو رکھ سکتے ہیں۔ جی بنا شاذ نظریہ 13 سال لڑکوں کے لیے، 15 سال لڑکیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے 13 سال 17 سال لڑکوں تو جن کا جو لیکن خلاف مشہور پر بھی یہ لاگو ہوگا، خلاف مشہور ہے، مشہور نظریہ جو علماء تقلید کے اعتبار سے، تقلید اسی کے اعتبار سے اسی کے اعتبار سے ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ مشہور جو ہے نا علماء کے درمیان، اس کے مطابق چلنا چاہیے، کیونکہ مشہور جو ہے اس میں احتیاط ہے، اور خلاف مشہور ممکن احتیاط کے مخالف ہو، روزے جیسا مسئلہ، نماز جیسا مسئلہ، تو اس میں یہ چیز سوچنی چاہیے۔ باقی دوسری چیز بلوغ کے ایک شرط ہے روزے کے واجب ہونے کے لیے بلوغ، دوسری عقل۔ اگر کوئی مجنون ہے یا بے ہوشی کے عالم میں ہے تو اس پہ روزہ واجب نہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تیسری شرط مہم ترین ہے، انسان مسافر نہ ہو۔ اگر شرعی سفر ہے، جیسے مثلا 44 کلومیٹر آنے جانے کا سفر ہے، یک طرفہ 22 کلومیٹر اگر ہے، دو طرفہ 44 جیسے زیادہ، تو زوال کے اگر بعد کوئی گھر سے وطن سے نکلتا ہے تو پھر تو اسے روزہ پورا کرنا ہے، لیکن اگر زوال سے پہلے نکلے گا تو حد ترخص تک روزہ نہیں توڑ سکتا، یعنی جہاں تک اذان سنائی دیتی ہے یا اس علاقے کی دیواریں اگر کہیں دور دکھائی دیتی ہیں تو اس حد ترخص کے بعد جا کے وہ روزہ افطار کرے اگر اس شخص نے سفر بھی کرنا ہے، ورنہ اگر اس سے پہلے وہ روزہ توڑے گا، روزے کی نیت نہیں کرے گا حد ترخص سے پہلے، تو اس کے لیے کفارہ بھی ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر وطن میں زوال سے پہلے واپس آ جاتا ہے تب بھی روزہ پورا کرے گا، اور سفر جو ہے مکروہ ہے، یعنی 22 روزے تک 23 تک انسان سفر نہ کرے، لیکن جائز ہے حالت اضطراری میں۔ اور اس کے علاوہ سفر کے بہت سارے احکام ہیں، ان احکام کو ان تفاصیل میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور مہم شرط جو ہے وہ ہے اضطرار۔ حالت اضطرار میں روزے کو جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن وہ ضرر یا حرج یا اضطرار کی کیفیت کیا ہے، خود اس شخص نے خدا اور اپنے درمیان دیکھنا ہے کہ اگر روزے رکھنے سے اس کو مرض لاحق ہوتی ہے، یا مرض میں اضافہ ہوتا ہے، یا مرض طولانی ہو جاتی ہے، یہ ساری صورتیں ہیں۔ ان صورتوں میں وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں قضا کرے گا۔ ہاں بعض صورتوں میں
جو ہے وہ کفارہ بھی ہوتا ہے، بعض صورتوں میں فدیہ ہے، اس میں انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے کون کون سے لوگ ہیں کہ جن کو روزے کی چھوٹ ہے، مثلا بوڑھا بوڑھی، اسی طرح جس کو پیاس زیادہ لگتی ہے، یہ ایک الگ بات اس کہیں گے۔ ابھی ہم شرائط میں ہیں کہ روزے کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں، عقل کے ساتھ، بلوغ کے ساتھ، عدم رما، اسی طرح جو ہے مسافر نہ ہو، اور 10 دن کی اگر نیت کر لی ہے کسی جگہ قیام کی تو پھر تو وہ نماز بھی پوری پڑے گا، روزے بھی رکھے گا، یا 30 دن سے زیادہ اسے گزر گئے کسی جگہ تردد کے عالم میں تب بھی وہ روزہ رکھے گا، نماز پڑھے گا۔ جو لوگ کسی جگہ کام کرتے ہیں، ایک جگہ ان کا وطن ہے، دوسری جگہ وہ اپنا کوئی جاب، کوئی بزنس، کچھ بھی اسکول کالج میں ہے، جس جگہ ان کا کام ہوگا وہاں بھی وہ روزہ رکھیں گے، قصر نہیں ہوگا، دوران میں انہیں زوال نہیں ہونا چاہیے دوران سفر۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس مقام پہ حالت جو آخری شرط آپ کی خدمت میں عرض کی وہ تھی ضرر، کہ روزے سے ضرر نہ ہو۔ اگر روزے سے ضرر ہوتا ہے صحت کا، یا مرض پرانی ہوتی ہے، یا مرض میں شدت آتی ہے، تو پھر روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن اس میں ایک مہم ترین شے یہ ہے کہ ایک طرف ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے لیے روزہ نقصان دہ ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے روزہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے، تو یہ کیا ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق چھوڑے گا، یا اپنا جو اس کا اطمینان اور احساس ہے اس کے مطابق کرے گا؟ جو اس کا اپنا ہے، ڈاکٹر کا نہیں ہے، الا لہما ڈاکٹر کی بات سے اس کو اطمینان ہو جائے تو وہ اور بات ہے۔ لہذا وہ اپنے اور خدا کے درمیان دیکھے کہ روزے رکھنے سے ضرر ہے، یا شدت ہے، یا مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں روزے کے احکام۔ آخر میں دعا گوں پروردگار ہمارے اعمال کو قبول و مقبول فرمائے، ہمارے صغیر و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔